اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی مارٹگیج پراپرٹی کی ترتیب کے حوالے سے، جس کو ہم مارشلنگ سیکیورٹیز کہتے ہیں، کفالتوں کی ترتیب کہتے ہیں ہم اردو میں۔ بنیادی طور پر ترتیب مارشلنگ کا لفظ جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں دو طریقہ کار سے استعمال کیا گیا ہے۔ سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اور سیکشن 81 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے حوالے سے ڈاکٹرائن آف مارشلنگ سیکورٹیز آف مارٹگیج جو مارٹگیج پراپرٹیز ہیں اس کا کانسیپٹ جو ہے ہمارا کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو دیکھتے ہیں، جو واضح کر دیتا ہے کہ اگر دو یا دو سے زائد پراپرٹیز کا مالک انہیں ایک شخص کے پاس مارٹگیج رکھ دیتا ہے اور پھر ایک یا ایک سے زائد جائیدادوں کو دوسرے شخص کے پاس فروخت کر دیتا ہے، تو خریدار کو جب تک کوئی معاہدہ اس کے برعکس نہ کیا گیا ہو، یہ حق حاصل ہے کہ وہ مارٹگیج لون جو ہے قرضہ رہن کو اس جائیداد سے پورا کرائے جو اس کو فروخت نہیں کی گئی، جہاں تک بھی وہ پورا ہو سکے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ مارٹگیجی کے حقوق یا اس شخص کا حق کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے جو اس کے تحت مطالبہ کر سکتے ہیں اس پراپرٹیز کے حوالے سے، یا کسی ایسے شخص کو بھی جس نے کنسیڈریشن کے عوض ان جائیدادوں میں سے کسی بھی پراپرٹی کا کوئی بھی مفاد، کوئی بھی پیسے دے کے کوئی بھی چیز کسی بھی اعتبار سے خریدی ہو۔ سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 مارشلنگ کا ڈاکٹرائن کو مارٹگیجی اور جو بائر ہے پراپرٹی کا اس کے مابین اور بایا سیلر اور مارٹگیجر، ایک طرف وہ مارٹگیج رکھی ہے مارٹگیجر نے، دوسری طرف سیل آؤٹ بھی کر دی ہے، ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوگا سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز ہم نے مختلف ہاؤسنگ سکیمز میں بھی دیکھی کہ ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اندر پلاٹس جو ہیں وہ مارٹگیج کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ فائلوں پہ فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں، انہی پراپرٹیز کی فائلیں بیچ دیتے ہیں۔ تو اب جو خریدار ہے معاملہ اس کے اور جس کو مارٹگیج کی گئی ہے پراپرٹی مارٹگیجی اس کے درمیان، اور جس نے مارٹگیج کی اور بعد میں سیل آؤٹ جس بندے کو کر دی، یہ سارا معاملہ جو ہے اس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر جو مارشلنگ کا ڈاکٹرائن ہے وہ بنیادی طور پر پارٹیز کے رائٹس کو محفوظ کرنے کے لیے مارٹگیج پراپرٹی کی بابت جو ہے وہ اپنا کسی پارٹی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی پارٹی کا حقوق غصب نہ ہو جائے،
اب سیکشن 56 کا تعلق مارشلنگ کے حوالے سے فروخت سے ہے، اور سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ خریدار کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے کہ وہ اس بیچارے کا کیا قصور، اس کو تو نہیں بتایا گیا کہ یہ پراپرٹی پہلے مارٹگیج بھی کی گئی تھی، وہ خرید بیٹھا ہے، ایک طرف کہیں مارٹگیج کر دی پراپرٹی، ساتھ ہی فائلیں بنا کے ہاؤسنگ اسکیم والوں نے اس بندے کو بیچ دی۔ سیکشن 56 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کے حقوق کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرائن آف مارشلنگ سیکیورٹیز، دوسری صورت میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں سیکشن 81 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور سیکشن 81 میں اگر دو یا دو سے زائد پراپرٹیز کا مالک ان کو ایک شخص کے پاس مارٹگیج رکھتا ہے، رہن رکھ دیتا ہے، پھر ایک یا زائد جائیدادوں کو دوسرے شخص کے پاس مارٹگیج کر دیتا ہے، تو بعد میں مارٹگیجی کسی معاہدہ کے کنٹریکٹ کی عدم موجودگی میں اس بات کا حق رکھتا ہے کہ پہلے زر رہن کو اس جائیداد یا اس جائیدادوں سے ادا کرائے جو اس کے پاس رہن نہیں رکھی گئی ہیں، اپنا جو معاملہ ہے اس کو پورا کر لے، جس حد تک کہ وہ جائیدادیں اس کو کمپنسیٹ کرتی ہوں، مگر سابقہ مارٹگیجی یا کسی دوسرے شخص کی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی اور معاہدے کو یہ ایفیکٹ نہ کر رہی ہو، یا جس شخص نے بھی کنسیڈریشن کے بدلے میں سے وہ کوئی پراپرٹی خرید لی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے خرید بیٹھا ہے، تو اس کے مفاد کے اوپر کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے۔ اب صاحب سیکشن 81 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے بنیادی طور پر ڈاکٹرائن آف مارشلنگ سیکورٹیز آف مارٹگیجز کو واضح کر دیتی ہے، اور مارٹگیجی کے حقوق کو ہمیشہ سے مضبوط کرتی ہے، اور سیکشن 81 جو ہے وہ پراپرٹی کی مارشلنگ کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے ترتیب لگانی ہے، کس طرح سے وہ اپنی رقم پوری کر سکتا ہے، اور سیکشن 56 جو ہے وہ خریدار کی ترتیب آ جاتی ہے کہ وہ اپنا نقصان کو کس طرح سے اس نے پورا کرنا ہے۔ دونوں قسم کی مارشلنگ کا جو ڈاکٹرائن دیا گیا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر سیکشن 56 میں اور سیکشن 81 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی پارٹیز کے مفادات کا تحفظ۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس نے کیا خریدا ہے، خواہ کہا جاتا ہے کہ کیوی اینڈ ٹیمپٹر کا ڈاکٹرائن ہے، مشتری ہوشیار باش، لیکن وہ بیچارہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کیا پتا کہ جناب وہ اس نے تو دیکھا ساری دنیا کو بیریا ٹاؤن جو ہے وہ فائلز بیچ رہا ہے تو اس نے بھی فائل خرید لی، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس مارٹگیج ہے، یہ پراپرٹیز تو ساری اصل میں پارٹیز کے رائٹس کو سیکیور کیا گیا ہے۔ اور مارشلنگ ترتیب کے معنی میں آ جاتا ہے، اور جب دو یا دو سے زائد جائیدادوں کا مالک ان کو کسی شخص کے پاس رہن رکھے، یا پھر ان میں سے ایک یا زائد جائیدادوں کو رہن رکھے، تو پھر پہلے مارٹگیجی کو حق حاصل ہے کہ وہ مارٹگیج جو اماؤنٹ ہے، پراپرٹی مارٹگیج کا جو زر ہے، اس کو وہ اس جائیداد سے پورا کرے جو مارٹگیجی نے دوسرے کے پاس رہن نہیں رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کسی شخص کے رائٹس متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اب بنیادی طور پر صاحب اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹرائن آف مارشلنگ سیکیورٹیز جو ہے مارٹگیج پراپرٹیز کے حوالے سے ڈاکٹرائن آف ایکوٹی کے اوپر بنیاد اس کی رکھی گئی ہے
نسبت کے قانون کے اوپر یہ قائم کیا گیا ہے، اور کسی بھی شخص کو دوسرے کو دھوکہ دہی سے اس کی جائیداد سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بھی اپنے حقوق سے، اپنے قانونی حقوق سے محروم نہ ہو۔ ہر شخص کا قانونی حق جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ اور اب اگر مورٹگیجی اپنے قرضے کو ایسی جائیداد سے پورا کر لے جو کہ دوسرے کے پاس مورٹگیج کی گئی ہے، اور ایسی جائیداد کو چھوڑ دے جو دوسرے کے پاس مورٹگیج نہیں ہے، تو اگرچہ پہلے کا قرضہ تو پورا ہو گیا، لیکن دوسرے کے قرض کی وصولی کا کوئی ذریعہ تو نہیں رہا۔ اس لیے ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکیورٹیز آف مارٹگیجز کا نظریہ جو ہے وہ لیجسلیچر نے سیکشن 56 اور سیکشن 81 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں تشکیل دیا ہے کہ پہلا قرضہ اولاً اسی جائیداد سے پورا کیا جائے جو مورٹگیجی کے پاس مورٹگیج نہیں ہے، یعنی جو دوسرے مورٹگیجی کے پاس مورٹگیج نہیں ہے وہاں سے پہلا مورٹگیجی جو ہے وہ اپنی رقم وصول کرے۔ البتہ اگر پہلے مورٹگیجی کا پھر بھی کچھ قرض باقی رہ جائے تو اس کی جائیداد سے پورا کیا جائے گا، جو دوسرے کے پاس رہن ہے وہ اس کی طرف بھی جائے گا کہ بھئی اس کی سیکیورٹی، اس کا زر مورٹگیج کم ہے، میرا زیادہ ہے، تو پھر وہاں سے ترتیب کر مارشلنگ کر لی جائے، وہاں سے کاٹ لیا جائے۔ جب تک پہلے جائیداد مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے دوسرے کے پاس مارٹگیج پراپرٹی کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ پہلے ایک مارٹگیجی جو ہے اپنے ایک پراپرٹی سے اپنے آپ کو کور کرے گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسری پراپرٹی اگر ہے تو اس کی طرف جایا جائے گا، اگر پھر بھی اس کا زر جو ہے مارٹگیج وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پراپرٹی کو جو دوسری پارٹی کے پاس، دوسری مورٹگیجی کے پاس مورٹگیج ہے، اس کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے۔ لیکن صاحب یاد رکھیے گا کہ پہلے مورٹگیجی کا مکمل جو قرضہ ہے ہر صورت میں پورا کیا جائے گا، خواہ وہ لائبلٹی کی شکل میں ہے، ڈیولپمنٹ کرنے کی شکل میں ہے، اگرچہ دوسرے کا مکمل قرضہ ادا نہ بھی ہو سکے، کیونکہ پہلے سے جو مورٹگیجڈ پراپرٹی کو مورٹگیج لے کر اس نے خود بھی خطرہ مول لیا ہے، اس کو پہلے بھی پتہ ہے کہ پہلے یہ جو پراپرٹی ہے مورٹگیجڈ ہے، تو اب وہ پراپرٹی دوبارہ مورٹگیج کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے مورٹگیجی کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تیسرے شخص کا ذکر ہوا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کا کوئی بھی حقوق پیدا ہوتا ہے اس شخص کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کنسیڈریشن کی ادائیگی سے اس پراپرٹی میں سے کوئی رائٹ اگر خرید لیا ہے بیچارے نے، اس کو نہیں پتا تھا، تو پھر بھی اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ اور باقاعدہ طور پر ایسا شخص بھی مورٹگیجی کے رہن حاصل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں کوئی رائٹ کسی اور شخص کا بھی کریٹ کیا گیا ہو۔ بعد میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے صورتحال کریٹ کر لی جائے۔ بعض صورتحال میں کوئی چالاک لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ مورٹگیجی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں کہ کسی تھرڈ پارٹی کو بھی پراپرٹی جو ہے مورٹگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسے تیسرے شخص کے مفاد کو مد نظر رکھنے کی اجازت دی جائے جو مورٹگیج ہو جانے کے بعد درمیان میں آتا ہے، تو پھر مورٹگیجی کو رقم ہتھیانے کا جواز مل جائے گا، اور مورٹگیجر قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے فرضی خریدار سٹینڈ کر جائے گا، فرضی لوگوں کو سٹینڈ کرے گا، اپنے دوست احباب کے نام پہ وہ لکھ دے گا تاکہ اس طریقہ کار سے وہ پیسے نکال سکے۔ لہٰذا ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکیورٹیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے کوئی حق حاصل کیا گیا ہو اسی ترتیب سے اس کی ادائیگی ہو۔
ترتیب کیا؟ جس ترتیب سے پہلا مارٹگیجی، پھر دوسرا مارٹگیجی، پھر کوئی تیسرا شخص جس کا کوئی حقوق آیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو ادائیگی ہے، یہ ترتیب تشکیل کرنا، یہ ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکیورٹیز آف مارٹگیج پراپرٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے والا حق جو ہے پہلے ادا ہوگا، اس کے بعد والا اس کے بعد، اور پھر آخر والا سب سے بعد میں، سب سے آخر میں ادا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ قانون ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 یہاں پہ رعایت دیتا ہے کہ جو زر مارٹگیج ہے، یعنی قرض کی ادائیگی اول اس جائیداد سے کی جائے جو دوسرے مارٹگیج کے پاس رہن نہیں ہے، یعنی دوسرے کے پاس جو پراپرٹی مارٹگیج ہے وہ پہلے نہ چھیڑی جائے، بلکہ وہ پراپرٹی پہلے تو سب سے پہلے تو اس پراپرٹی میں سے پورا کیا جائے اپنا قرضہ یا اپنی لائبلٹی جو پہلے مارٹگیجی کے قبضے میں ہے، جو پہلے مارٹگیجی کے حق میں جس کا مارٹگیج ڈیڈ بنا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی پراپرٹی دیکھی جائے جو اس شخص کی اور ہے اور وہ مارٹگیج نہیں ہے، اس کے بعد پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ پراپرٹی جو کسی سیکنڈ مارٹگیجی کے پاس مارٹگیجڈ ہے اور اس کی جو زر ہے یا اس کی جو لائبلٹی اس سے زیادہ بنتی ہے، تو پھر وہاں سے وہ پورا کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی تھرڈ پرسن بھی آ سکتا ہے جس کا کوئی رائٹ وغیرہ اس پراپرٹی سے بنتا ہے۔ مثلا زاہد ایک مکان اور ایک دکان فیصل کے پاس مارٹگیج رکھواتا ہے، پھر مکان عمر کے پاس مارٹگیج کر دیتا ہے۔ اب زاہد نے ایک مکان اور ایک دکان فیصل کے پاس مارٹگیج کی، پھر مکان عمر کے پاس مارٹگیج رکھ دی۔ اب قرض کی وصولی کے لیے فیصل پہلے زاہد سے دکان کے ذریعے، سب سے پہلے اس کے پاس دکان ہے، وہ دکان سے اپنا قرض پورا کرنے کا کوشش کرے گا۔ اگر تو دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس کا قرض پورا ہو گیا تو وہ مکان کو نہیں چھڑے گا، اور پھر بھی اس کا کوئی قرض باقی رہ جاتا ہے تو پھر سیکنڈ مارٹگیجی کے پاس، یعنی دوسرا مارٹگیجی جو تھا وہ عمر ہے، تو سیکنڈ مارٹگیجی کے پاس جو مکان چلا گیا ہے اس کو چھیڑا جائے گا، اور اس مکان کو فروخت کر کے وہ اپنی بقایا رقم حاصل کر سکتا ہے۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکیورٹیز کا اصول اس وقت استعمال ہوگا جب کہ پہلا قرض خواہ وصولی کے لیے جائیداد کی فروخت کا بندوبست کرے گا، یعنی سب سے پہلے وہ پراپرٹی کو، جو پراپرٹی اس کے پاس مارٹگیج ہے، اس کو ڈسپوز آف کرے گا، اس کے بعد پھر یہ ترتیب چلے گی۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ اسی بات کو اگر ہم کنسیپچول سٹڈیز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1936 رنگون ہائی کورٹ پیج 266، آل انڈیا رپورٹر 1973 اتر پردیش ہائی کورٹ پیج 46 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1962 آندھرا پردیش پیج 4 to 5 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1926 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 5 to 5 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1943 مدراس ہائی کورٹ پیج 105 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1960 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 378 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ تو بات اس طرح سے ہے، فرض کرے ایک بندے کے پاس الف اے ایک بندہ ہے، اپنے دو مکان، ایک مکان غازی آباد میں ہے، دوسرا مکان جو ہے وہ شیرا گڑھ میں ہے۔ اب یہ اے اپنے دونوں مکانوں کو بی کے پاس، ایک اور شخص ہے بی، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ مارٹگیج رکھ دیتا ہے۔ بعد میں اے جو ہے وہ سی سے شیر گڑھ والے مکان
کے عوض پھر 5 لاکھ روپی مارٹگیج کے وہ کر کے تو لے لیتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اے پہلے بی کے پاس مارٹگیج کر کے 10 لاکھ لے گیا، بعد میں سی کے ساتھ کر کے پھر 5 لاکھ لے گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بی کے پاس الف کے دونوں مکان مارٹگیج ہیں، جبکہ سی کے پاس صرف شیر گڑھ والا جو مکان ہے وہ مارٹگیج ہے۔ اب بی اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو انکاری کی صورت میں وہ اپنی رقم سب سے پہلے غازی آباد والے مکان سے پوری کرے گا، اور شیر گڑھ والے مکان سے نہیں، کیونکہ وہ سی کے پاس بھی مارٹگیج ہے۔ البتہ قانون میں اب اس ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز کے تحت اتنی گنجائش ہے کہ اگر بی کا زر رہن غازی آباد والے مکان سے پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا زر رہن جو ہے وہ شیر گڑھ والا جو مکان ہے جو سی کے پاس اس نے مارٹگیج کر کے 5 لاکھ لے گیا ہے وہ وہاں سے بھی پورا کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز آف مارٹگیج پراپرٹیز میں چونکہ یہ ایکوٹی پہ بیس کرتا ہے، یہ سارا قانون یہ امید کرتا ہے قانون کہ جو بی ہے وہ مکان کی فروخت سے سی کا جو زر رہن ہے وہ بھی 5 لاکھ روپیہ اس کا ادا کر دے گا۔ اب ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز جو ہے وہ بعض صورتحال میں اپلائی نہیں ہوتے۔ مثلا پہلا مارٹگیجی اگر درخواست گزارے کے دونوں جائیدادوں کے مرجر سے اس کا قرضہ پورا نہیں ہوتا تو پھر دونوں پراپرٹیز پہلے مارٹگیجی نے کہہ دیا کہ دونوں پراپرٹیز اگر مرج بھی کر دی جائیں، ان کو مرجر بھی کر دیا جائے تو جناب قرضہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایل ڈی اے کا ایک کیس تھا، اس میں ایل ڈی اے نے واضح کہا کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم والے مارٹگیج پراپرٹیز کر کے پھر لوگوں کو بیچ کے بھاگ گئے۔ اگر ایل ڈی اے یہ ساری پراپرٹی جو مارٹگیج ہے وہ اور اس ساری پراپرٹی کو مرج بھی کر دیا جائے، مرجر ہو جائے اس کا، تو پھر بھی جو ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اب معاملہ تو پھر اور طرف چلا گیا۔ تو ایسی صورت میں جو ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز کا قانون ہے وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر کسی تیسرے شخص نے دونوں صورتحال میں یعنی پہلے مارٹگیجی کے پاس جو پراپرٹی ہے اور دوسرے مارٹگیجی کے پاس بھی جو پراپرٹی ہے وہ خرید گیا ہے، کوئی اور شخص بھی خرید لیا ہے، تو پھر اس جو ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز کا مارٹگیج کا جو قانون ہے اس کے نفاذ سے ایسے شخص کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اگر اس کو بھی نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ اور ہے، پھر قطعی صورت مارشلنگ ڈاکٹرائن اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب یاد رکھیے گا کہ بعد والے قرضے کے جو رائٹس ہوتے ہیں نا وہ پہلے والے قرضے یا پہلے والی لائبلٹیز سے کا جو حق حقوق ہوتا ہے اس سے ادنا ہوتے ہیں، کمتر ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے والا قرضہ پہلے، بعد والا بعد میں، بعد والے قرضے کے رائٹس جو ہیں وہ پہلے قرضے کے حقوق سے کمتر ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں قطعی صورت جو ہے ڈاکٹرائن آف مارشلنگ نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے مارٹگیجی کو یہ حق ہے کہ وہ جائیداد جو مارٹگیج ہے اس سے وہ اپنا قرض یا اپنی رقم پوری کرے، یا مارٹگیجر نے جو لائبلٹی کے لیے رکھی تھی وہ باقاعدہ طور پر اس جائیداد سے اس لائبلٹی
کو پورا کرنے کے لیے، اس کو فروخت کرنے کے لیے، اس کو فروخت کر کے اس کو مکمل کرے۔ لیکن چونکہ ایکوٹی بیسڈ لا ہے، یہاں پہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ سیکنڈ مارٹگیجی کو قرض کی وصولی سے محروم نہیں کیا جائے گا، یا کوئی تھرڈ پارٹی بھی آ جاتی ہے جس نے باقاعدہ، وہ خریدار ہے باقاعدہ طور پر، تو پھر کسی کو نقصان تو قانون نہیں دیتا، اور قانون کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص کو جو ہے کسی بھی صورت بھی اس کے جو لیگل رائٹس ہیں اس سے محروم کیا جائے۔ تو دوستو یہ تھا ڈاکٹرائن آف مارشلنگ آف سیکورٹیز آف مارٹگیج پراپرٹی، جو کہ سیکشن 56 سیکشن 81 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ سب کے حقوق جو ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں مارٹگیج پراپرٹی کے، وہ قانون سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔